رکشے والا روزانہ اپنی بیوی رخسانہ کو کمپنی آفس کے گیٹ پر چھوڑ کر جاتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی کو ایک اچھا روزگار ملا ہے، ایک اچھی کمپنی میں جاب ملی تھی۔ کمپنی کا CIO رخسانہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے رخسانہ سے ایک بار کہا کہ تمہیں پرانے سے رکشے میں آنے کی ضرورت نہیں، میرے آفس کی گاڑی تمہیں گھر سے پک کرے گی اور پھر شام کو گھر ڈراپ بھی کرے گی۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ اب مجھے رکشے پر آفس لے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے باس کی گاڑی مجھے گھر سے ہی پک کرے گی۔ طاہر نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی ہو۔ کچھ عرصہ بعد کمپنی کے CIO نے رخسانہ سے کہا کہ تمہارا شوہر تمہارے بالکل لائق نہیں، تم لاکھوں میں ایک ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اپنانا چاہتا ہوں۔ رخسانہ ساری رات باس کی اس آفر کے بارے میں سوچتی رہی، پھر یہی سوچ کر طاہر سے طلاق لے لی کہ طاہر کے ساتھ زندگی ہمیشہ ایسی ہی گزرے گی۔ طاہر سے طلاق لینے کے بعد اس نے کمپنی کی CIO سے شادی کر لی۔ بیچارہ طاہر جب بھی رکشہ چلاتا تو اسے اپنی بیوی رخسانہ یاد آ جاتی۔ وہ رخسانہ کی یاد کو دل سے نکالنا چاہتا تھا، لہذا رکشہ ہی بیچ دیا۔ رخسانہ کی تصویریں جلا ڈالیں اور اس کے کپڑوں پر بھی پٹرول چھڑک دیا۔ گھر کی تمام چیزیں جو رخسانہ کی یاد دلاتی تھیں انہیں جلا ڈالا اور ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگا۔ ایک دن رخسانہ ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ طاہر کی ورکشاپ پر آئی تو طاہر دوسری بار بھی FA میں فیل ہوا تھا، جبکہ اس وقت رخسانہ BSc میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوئی تھی۔ طاہر میٹرک بھی بمشکل پاس کر پایا تھا۔ FA میں جب دوسری بار فیل ہوا تب اس نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور کالج ہی چھوڑ دیا۔ رخسانہ کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل چکا تھا۔ رخسانہ کی والدہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہ اپنے شوہر کا بہت ادب کرتی تھی۔ عزیز صاحب کے کسی بھی فیصلے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے بہت ہی مؤدب انداز میں اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے، آپ نے بچپن ہی میں طاہر اور رخسانہ کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان کی منگنی خاندان کے بڑوں کی طرف سے طے ہو چکی تھی، جبکہ طاہر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے تعلیم ہی چھوڑ دی۔ ہماری بیٹی ایک اچھے ادارے میں پڑھ رہی ہے، کل کو اس کو اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ آپ تو رخسانہ کے والد ہیں، آپ ان سے بہت ہی محبت بھی کرتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا طاہر اور رخسانہ کا جوڑ ہے؟ میں آپ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے دشمن نہیں، لیکن یہ بات کافی عرصہ سے مجھے ستا رہی تھی، میرے دل میں تھی۔ اپنے دل کا حال آپ سے بیان کیا۔ عزیز صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ میں مانتا ہوں کہ رخسانہ اور طاہر کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن وہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے۔ بھائی صاحب کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مجھے تو کاروبار میں خسارہ ہو چکا تھا، بھائی صاحب نے ہماری مدد کی۔ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ طاہر پڑھ لکھ جائے، مگر افسوس کہ وہ پڑھ لکھ نہ پایا۔ اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا، بس پڑھائی میں کچھ کمزور تھا۔ مگر ایک بات کی میں گارنٹی تمہیں دے سکتا ہوں کہ طاہر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، اس کی بہت عزت کرے گا۔ بہت شریف لڑکا ہے، اپنے گھر کا بچہ اپنا خون ہے، لہذا اس لحاظ سے تو میں بالکل بھی بے فکر ہوں۔ عزیز صاحب نے اپنی بیوی کو تو مطمئن کر لیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میری بیٹی رخسانہ بھی اس رشتے پر خوش ہے، کیونکہ جب اس کی منگنی طے کی گئی تھی تب تو رخسانہ بہت چھوٹی تھی، اب وہ باشعور بالغ لڑکی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی مرضی بھی ایک بار پوچھ لینی چاہیے۔ پھر موقع دیکھتے ہوئے ایک بار اس نے اپنی بیٹی رخسانہ سے بات کی اور اس سے یہی کہا کہ بیٹی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ طاہر کے ساتھ تمہاری منگنی بچپن ہی میں طے کر دی گئی تھی۔ پہلے تو تم لوگ پڑھ رہے تھے تو میں مطمئن تھا، لیکن طاہر آگے نہ پڑھ سکا، وہ فیل ہو گیا۔ FA کے بعد اس نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ میں تم سے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، کیا تم دلی طور پر مطمئن ہو؟ اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر تمہیں اس رشتے پر کسی قسم کا اعتراض ہے تو میں آج ہی یہ رشتہ ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ طاہر میرا بھتیجا ہے، مجھے عزیز ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ رخسانہ نے اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا ابا جان، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ عزیز صاحب نے اپنی بیٹی کو دعائیں دیں اور کہا خوش رہو بیٹی، اللہ تمہارے نصیب نیک کرے۔ عزیز صاحب اپنی بیٹی کی جلد شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن
لیکن رخسانہ ہی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ماسٹر کی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز صاحب نے اپنی بیٹی کی خواہش پر عمل کیا اور رخسانہ نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں 2 سال مزید رہتے تھے، لیکن وہ ابھی سے کوئی پارٹ ٹائم جاب تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ وہ اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو پینشن ملی اور ان کے پاس جو وسائل تھے وہ اس سے 2 بڑی بہنوں پر سارے پیسے لگا چکے تھے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہی پلاٹ ہے، اور رخسانہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا جان میری شادی پر وہ پلاٹ فروخت کر دیں، کیونکہ ابا جان کا ارادہ تھا کہ وہ حج کی سعادت حاصل کریں۔ اپنی بیوی کو بھی حج کروانا چاہتے تھے، لہٰذا رخسانہ نے اپنے والدین کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے ابھی سے جاب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کافی اچھی دوست بنی ہوئی تھیں اور انہی کے محلے کی ایک لڑکی تھی جس کا نام کرن تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ ڈگری مکمل ہونے پر رخسانہ کی اس کے کزن طاہر کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ کرن نے پوری یونیورسٹی میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ جس سے رخسانہ کی شادی ہونے والی ہے، رخسانہ کا وہ کزن میٹرک پاس ہے اور ایف اے پاس نہ کر پایا۔ طاہر کا ذکر کر کے وہ اس سے چھیڑتی تھیں اور مختلف لڑکیاں فکری بھی کستی تھیں، مگر رخسانہ نے کسی کو بھی کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی ان کی کسی بات پر دھیان دیا۔ وہ اپنے کام سے ہمیشہ کام رکھتی تھی اور خود کچھ کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی رخسانہ کی تعلیم مکمل ہوئی تو گھر والوں نے رخسانہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شادی کی رات طاہر رخسانہ کے سامنے آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تو ایک لائق اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، جبکہ تعلیمی میدان میں میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں تو میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکا، مگر ایک چیز کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی شکایت کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے پیسے جمع کر رہا تھا اور سلامی میں اس نے رخسانہ کو 20,000 روپے دیے اور ایک سونے کی انگوٹھی بھی دی۔ رخسانہ خوش تھی کہ طاہر جیسا بھی ہے لیکن وہ میری کیئر کرنے والا اور ہمدرد انسان ہے۔ ایسے لوگ آج کے زمانے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ طاہر نے اپنا ایک رکشہ لے لیا تھا، رکشہ چلا کر ہی وہ روزی کما رہا تھا۔ رخسانہ نے جس ادارے میں بھی اپلائی کرنا ہو یا پھر انٹرویو دینا ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رکشے پر ہی جاتی تھی۔ اس نے طاہر سے یہی کہا، بس دعا کرنا کہ مجھے ایک اچھی سی جاب مل جائے، پھر ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ رخسانہ نے شہر کی اچھی کمپنیوں میں اپلائی کیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ رخسانہ کو تجربہ نہیں تھا کام کا اور کمپنیاں تجربے کا تقاضا کرتی تھیں۔ آج اس نے ایک آئی ٹی کمپنی میں انٹرویو کے لیے کال کی ہوئی تھی تو اس نے اپنے شوہر طاہر کو فون کیا کہ رکشہ لے کر آ جاؤ، فلاں جگہ میں نے ایک کمپنی میں انٹرویو دینے جانا ہے۔ اس نے طاہر سے کہا کہ 30 منٹ کے اندر آنے کی کوشش کرنا، مگر 30 منٹ گزر جانے کے باوجود طاہر نہ آیا۔ وہ بار بار اپنے شوہر کو کال کر رہی تھی مگر طاہر اس کی کال اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میرا اتنا اہم انٹرویو ہے اور اس کے شوہر کو اس بات کی قدر ہی نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد طاہر گھر آیا تو اس نے رخسانہ سے کہا کہ جلدی تیاری کرو۔ رخسانہ نے خفا ہو کر کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انٹرویو کا وقت گزر چکا ہے۔ طاہر نے اس سے معذرت کی کہ ایک فیملی تھی جن کو میں شہر سے باہر دیہاتی علاقے میں لے کر جا رہا تھا۔ ویسے تو میں شہر سے باہر اپنا رکشہ لے کر نہیں جاتا، لیکن وہ کافی مجبور تھے، اس لیے میں ان کو انکار نہ کر پایا۔ میں نے تو ان سے کرایہ بھی نہیں لیا اور اس کے بعد واپس آیا ہوں۔ دیکھو، میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ تمہارا انٹرویو کامیاب ہوگا اور تمہاری سلیکشن ہو جائے گی۔ رخسانہ کسی صورت انٹرویو کے لیے نہیں جا رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کی ضد پر بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی۔ طاہر نے گیٹ کے باہر اپنا رکشہ کھڑا کیا اور رخسانہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ کمپنی کے باس نے اپنے آفس سے ہی رخسانہ کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور رخسانہ کی شخصیت سے کافی متاثر ہوا اور وہ اسے پسند بھی آئی۔ مینیجر صاحب نے رخسانہ سے کہا کہ سوری، آپ لیٹ ہو چکی ہیں، اب آپ کا انٹرویو ممکن نہیں۔ یہ سن کر رخسانہ کافی پریشان ہوئی۔ وہ دل میں اداس تھی اور واپس آ رہی تھی کہ اچانک مینیجر نے اسے پیچھے سے آواز دی، کیونکہ کمپنی کے باس شاکر علی نے مینیجر سے کہا کہ اس لڑکی کا انٹرویو ضرور لینا ہے۔ پھر اس کا انٹرویو لیا گیا، جہاں بھی تجربے کی ضرورت تھی اور ایکسپیرینس سٹاف کو ہی جواب دینے تھی، لیکن اس سیٹ پر شاکر علی کی سفارش پر
رخسانہ کی سلیکشن ہو گئی۔ انٹرویو لینے والے پینل نے رخسانہ سے کہا کہ 2 دن بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آیا آپ کی سلیکشن ہوئی ہے یا نہیں۔ رخسانہ واپس آئی تو طاہر انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے رخسانہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیسا ہوا انٹرویو۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو بتایا، پہلے تو میں لیٹ ہو گئی تھی اور مجھے واپس بھیج دیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک جس شخص نے مجھے واپس بھیجا اسی نے مجھے بلایا اور میرا انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو تو اتنا خاص نہیں ہوا، لیکن پینل کی طرف سے مجھے امید ہے کہ میری سلیکشن ہو جائے گی، باقی اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طاہر اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا کہ تمہاری سلیکشن ہو جائے گی، میرا دل کہتا ہے بس ایک بار اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھ تو لو۔ اس نے رخسانہ کو رکشے پر بٹھایا، دونوں گھر واپس آئے۔ طاہر نے اپنا رکشہ ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے روکا تو رخسانہ اسے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ڈنر ریسٹورنٹ میں کریں گے۔ رخسانہ نے کہا کہ رہنے دیں، فریج میں سالن پڑا ہے اور وہ ہم دونوں کے لیے کافی ہے، آپ ایسا نہ کریں، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ جس پر طاہر نے رخسانہ سے کہا کہ میں جس کے لیے کما رہا ہوں، میرے کمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تم پر خرچ کروں، تمہیں خوش رکھوں۔ اگر میں نے تم پر خرچ نہ کیا، تمہیں خوش نہ رکھ سکا، تو میری یہ کمائی کس کام کی ہے؟ پھر طاہر اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ کے اندر لے گیا۔ رخسانہ نے اپنی پسند کا اچھی سی ڈش کا آرڈر بھی دیا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ کافی عرصے بعد اس نے ایک اچھا سا کھانا کھایا اور طاہر اس کی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد رخسانہ کو کمپنی کی طرف سے کال موصول ہوئی اور اسے بتایا گیا کہ آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ رخسانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طاہر بھی اپنی بیوی کے لیے بہت خوش تھا کیونکہ وہ اس کا خواب تھا کہ رخسانہ کو اچھا سے روزگار مل جائے۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کی رات کے لیے دعا مانگتا تھا۔ وہ خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن اسے اپنی بیوی سے امید تھی کہ وہ باعزت روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج رخسانہ کی سلیکشن تھی اور وہ آفس میں آئی۔ 60,000 ابتدائی تنخواہ مقرر ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ بونس بھی تھے جو ہر ماہ اسے دیے جانے تھے۔ جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی اور اس نے طاہر کو بتایا تو طاہر نے بھی یہی کہا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے تم سے کہا کہ تمہاری سلیکشن ضرور ہو جائے گی۔ ابھی کمپنی کو جوائن کیے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک رخسانہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ جب آفس سے گھر آئی تو اس کا سر چکرا رہا تھا، بار بار متلی آ رہی تھی۔ طاہر اسے اسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے طاہر کو مبارکباد دی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر طاہر کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو بھی بتائی۔ بچی کی پیدائش پر رخسانہ نے کمپنی سے 2 ماہ کی چھٹی لے لی اور اسے اس پیریڈ کے دوران چھٹی بھی دے دی گئی۔ اللہ نے طاہر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ طاہری نے اس کا نام مراد رکھا۔ طاہر کا خواب تھا کہ وہ خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو ضرور تعلیم دلوائے گا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی طرح ایسے رکشے نہ چلائے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ رخسانہ آفس میں جاتی تو طاہر اپنے بیٹے کو سنبھالتا، اس کا بہت خیال رکھتا اور اس کا بیٹا طاہر سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ مراد شروع میں تو بہت صحت مند تھا، لیکن پھر 2 سال بعد وہ کمزور ہو گیا۔ جس عمر میں بچے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی عمر میں مراد بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں اور پیٹ پھولا ہوا تھا۔ کئی عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ رخسانہ اپنے بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح مراد اس کے ساتھ ہی رہے، وہ مراد سے جدا نہ ہو پائے، لیکن جاب بھی اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس جاب کی وجہ سے گھر کا سرکٹ چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ مراد کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے مسل کا ایشو ہے۔ پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے اسے کھڑے ہونے میں دشواری کا سامنا ہے۔ طاہر اپنے رکشے پر رخسانہ کو کمپنی کے آفس کے مین گیٹ تک چھوڑ کر جاتا اور سر شام کو واپس گھر بھی لے آتا۔ جب تک رخسانہ آفس میں رہتی وہ بچے کا بہت خیال رکھتا، اسے کھلاتا پلاتا، لیکن جب وہ اپنے بیٹی کی طرف دیکھتا تو اس کا دل بہت دکھتا تھا۔ ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مراد کو امریکہ لے کر جانا پڑے گا۔ جب طاہر نے یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا اس کے لیے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو علاج کے سلسلے میں امریکہ لے کر جائے۔ روزانہ رکشہ چلتا ہے تو گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، تقریباً 40 سے 50 لاکھ وہ کہاں سے لاتا جس کے لیے وہ اپنے بیٹے کا علاج کرواتا۔ آج سیٹھ شاکر علی نے اپنے آفس سے دیکھا کہ رخسانہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں گم تھی، بہت پریشان تھی۔ سیٹھ نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ رخسانہ کو آفس میں بلائیں۔ اس کے بعد سیکرٹری نے رخسانہ سے کہا
کہ آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ رخسانہ آفس میں آئی تو سیٹھ شاکر علی نے رخسانہ کو بیٹھنے کا کہا اور اس سے یہی کہا کہ آج آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہیں؟ مجھ سے جتنا ممکن ہوا میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن رخسانہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ شاکر علی نے کہا چلیں آپ کی مرضی، آپ مجھے نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کم از کم آپ اپنی قدر کیجئے۔ آپ اتنی حسین و جمیل ہیں اور جب آپ اس پرانے سے رکشے پر آفس آتی ہیں تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آئندہ آفس کی اسپیشل گاڑی آپ کو گھر سے پک کرے گی اور پھر گھر پر ہی ڈراپ کرے گی، آپ کو رکشے پر آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر رخسانہ حیران ہوئی۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی اور وہ حیران تھی کہ سر اس پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ اس نے شاکر علی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ گھر آئی اور طاہر سے کہا کہ آئندہ مجھے رکشے پر آفس چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر سے ہی مجھے آفس کی ایک نئی گاڑی پک کرے گی اور پھر چھٹی کے بعد ڈراپ بھی کرے گی۔ یہ سن کر طاہر حیران ہوا مگر اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ مگر رخسانہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سر کی مہربانی کی آخر وجہ کیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کمپنی کے CEO نے دوبارہ رخسانہ کو اپنے آفس میں بلایا اور رخسانہ سے یہی کہنے لگا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات آپ سے نہ کہوں، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اپنے دل کے حالات آپ کے سامنے لایا ہوں اور یہ بات کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ ایک بچی کی ماں ہیں، شادی شدہ ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رکشے والے سے آپ کی شادی آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ آپ کے بالکل بھی قابل نہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے شوہر کو کسی اینگل سے بھی وہ آپ کا میچ نہیں۔ میں آپ کو کسی صورت مجبور نہیں کروں گا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ جس لڑکی کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے نہیں ملی، اور آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی وہ لڑکی ہیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ جس دن آپ انٹرویو دینے آئی تھیں اس دن پہلی نظر میں مجھے آپ سے محبت ہو چکی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر آپ میری یہ آفر ٹھکرا دیں تب بھی آپ کی جاب برقرار رہے گی، آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ مگر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو راستے پڑے ہیں، ایک طاہر کا راستہ، دوسرا میں جو آپ کی زندگی کو جنت بنانا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اپنے محل نما گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے بچے کو بھی دل سے قبول کروں گا۔ رخسانہ نے اپنے سر کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے جلدی سے واپس آئی۔ آج ساری رات وہ سو نہ سکی۔ بار بار شاکر علی کی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں۔ طاہر اس سے یہی پوچھ رہا تھا کیا بات ہے، تمہیں آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن اس نے طاہر کو کچھ نہیں بتایا، بس ایسی ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ سر شاکر علی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنا بڑا آدمی، خوبصورت بھی ہے، شخصیت بھی کمال کی ہے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں؟ وہ بار بار اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھتی اور دل ہی دل میں مسکراتی اور کہتی رخسانہ اپنے آپ کو پہچانو، تم اتنی بھی گئی گزری نہیں ہو۔ پھر آئینے سے فرصت ملی تو اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی، مراد کی طرف دیکھ کر اپنے آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر اس گھر میں رہی تو مراد اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ 4 برس کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ کیا میرا لال ساری زندگی یوں ہی معذور رہے گا؟ اس نے کافی سوچا اور اسی نتیجے پر پہنچی کہ سر شاکر علی کی طرف سے اس کی آفر کو قبول کر لے، خود بھی اپنی زندگی جیے اور اپنے بیٹے کا بھی اچھے طریقے سے علاج کروا سکے۔ آج اس نے خود سے یہی کہا کہ جیسی صبح ہوگی میں طاہر سے بات کروں گی اپنے بچے کے لیے۔ صبح ہوئی تو طاہر کے پاس آئی، طاہر سے کہا کہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مراد کا علاج ہو؟ طاہر نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا، ہمارا بیٹا ہماری زندگی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے تو مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا۔ رخسانہ نے کہا کہ جان دینے کی ضرورت نہیں، بس اگر تم چاہتے ہو کہ مراد کا علاج ہو تو مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر طاہر حیران ہوا۔ وہ رخسانہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں چھوڑ دوں؟ صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ رخسانہ نے یہی کہا کہ مجھے طلاق دے دو، اس گھر میں رہ کر میں اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتی۔ طاہر نے کہا کہ شاید تم ہوش میں ہو یا اپنے ہوش کھو چکی ہو،
رخسانہ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو مجھے آزاد کر دو، یہ بات میرے باپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ ابا مجھے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے، مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے کا ٹھیک طریقے سے علاج ممکن ہو پائے، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں۔ طاہر سب کچھ سمجھ چکا تھا، اس نے رخسانہ سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے رخسانہ کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے باز شاکر علی کے پاس چلی گئی۔ سیٹھ صاحب نے رخسانہ سے نکاح کیا اور پھر اسے ایک الگ گھر میں رکھا۔ اس سے پہلے بھی سیٹھ کی ایک شادی تھی اور اس سے 3 بچے تھے۔ اس نے رخسانہ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، مگر اس بات سے رخسانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے بعد وہ شاکر علی پر زور دے رہی تھی کہ میرے بیٹے کا علاج کروائیں، 5 برس کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ شاکر علی نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے مہینے ہم مراد کو لے کر امریکہ جائیں گے اور اس کا علاج ہوگا اور پھر یہ اپنے پیروں پر چل پائے گا۔ مگر مراد ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتا، وہ طاہر کو یاد کر کے روتا۔ مراد کی اس بات کی وجہ سے جہاں رخسانہ بہت پریشان تھی، وہاں شاکر علی بھی بچے سے بیزار ہو رہا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا علاج کروا کے اسے واپس باپ کے پاس بھیجنا ضروری ہے، ورنہ یہ تو ہمارا جینا حرام کر دے گا، نہ دن کا سکون نہ رات کا چین، بس ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ پہلی فرصت پر وہ رخسانہ کے ساتھ امریکہ گیا اور مراد کا علاج کروایا۔ یہ 3 مہینے کا علاج تھا جس میں مراد کو کچھ ایکسرسائز کروائی گئیں اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ 5 برس بعد اپنے بیٹے کو پیروں پر کھڑا ہو کر چلتا ہوا دیکھ رہی تھی اور بہت خوش تھی، لیکن مراد امریکہ جا کر بھی اپنے باپ کو نہ بھول پایا۔ اس نے دن رات اپنے باپ کے ساتھ ہی گزارے تھے، جب رخسانہ آفس جاتی تب بھی وہ طاہر کے پاس ہی رہتا اور رات کو سوتا بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ رخسانہ کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ مراد ایسا کرے گا، اپنے باپ کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہو گیا۔ اس نے کئی بار مراد کو ڈانٹا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اپنے باپ کو بھول جاؤ، وہ مر گیا ہے، لیکن مراد کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شاکر علی نے رخسانہ سے یہی کہا کہ تم نے جیسا کہا میں نے ویسے ہی کیا، تمہارے بیٹے کا علاج کروایا، لیکن اب اس کے دل کی بے چینی کا علاج اس کے باپ ہی کے پاس ہے۔ بچہ اپنے باپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو اسے واپس طاہر کے حوالے کر دو، تمہارا بچہ خوش رہے گا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں طاہر کو بہت ساری دولت دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا کہ وہ مراد کو اچھے سکول میں پڑھا سکے، ایک گاڑی لے لے۔ رخسانہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر مراد کو اس کے باپ کے پاس لے گئی۔ طاہر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا مگر ایک بار بھی رخسانہ کی طرف نہ دیکھا۔ شاکر علی ایک بلینک چیک لے کر طاہر کے پاس آیا تھا اور اس سے یہی کہا کہ اس میں جتنی رقم لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، ان پیسوں سے تمہارا اور تمہارے بیٹے کے سارے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن طاہر علی نے وہ چیک سیٹھ صاحب کے سامنے ہی پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی کمائی سے کھلاؤں گا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ رخسانہ اپنے بیٹے سے ملنے ضرور آتی تھی، لیکن وہ اس کو پہچان چکی تھی کہ مراد کو بھی مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ مراد تو اپنی ماں سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر جب طاہر اپنے بیٹے سے یہی کہتا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اپنی ماں سے ملنا چاہیے، تب وہ اپنے باپ کے کہنے پر ہی اپنی ماں سے ملتا تھا، مگر وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ ماں نے میرے باپ کو کیوں چھوڑا، میرا اتنا اچھا باپ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آج اس بات کو 20 برس گزر چکے تھے۔ طاہر نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی اور آج وہ اچھی پوسٹ پر ہے، جبکہ شاکر علی کے ساتھ رخسانہ کی زندگی بہت عجیب ہے۔ وہ بیوی کم اور گھر کی ملازمت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ شاکر علی سے اس کی کوئی اولاد نہ ہو سکی اور رخسانہ کا باپ بھی بیٹی سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی پر بہت خفا تھا کہ اس نے طاہر کو چھوڑ کر اپنی کمپنی کے مالک سے کیوں شادی کی۔ رخسانہ اکثر اپنے آپ سے یہی سوال کرتی تھی کہ کیا میں غلط تھی، طاہر کو چھوڑنا میرا ٹھیک فیصلہ تھا یا پھر غلط؟ اگر شاکر علی سے شادی نہ کرتی تو میرے بیٹے کا علاج نہ ہوتا، ساری زندگی معذور رہتا۔ بیٹی کی خاطر میں نے اپنا شوہر چھوڑا جو کہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا صحت یاب ہوا تو واپس اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور میں خالی ہاتھ رہی۔ بیٹا بھی ہاتھ سے گیا اور جو انسان اتنی محبت کے دعوے کرتا تھا وہ بھی مجھے گھر کے نوکرانی سمجھتا ہے۔ اگر مجھ سے محبت کرتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔
اور میرے بعد 2 مزید شادیاں بھی نہ کرتا۔ رخسانہ اکثر یہی سوچتی کہ گھاٹے کا سودا تو میں نے کیا، میرے بیٹے کو اپنا باپ مل گیا، سابقہ شوہر کو اپنا بیٹا، موجودہ شوہر بھی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ خوش ہے، اور اسے میری صورت میں مفت کی نوکرانی مل گئی، سب کو سب کچھ مل گیا، لیکن میں خالی ہاتھ رہ گئی۔